رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا فائدہ، سب کی خیر، سب کی بھلائی اور سب کا پیٹ بھرنے کے صرف فلسفے بیان نہیں فرمائے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ افراد تیار کیے ہیں، وہ لوگ تیار کیے ہیں جو سب کا خیال رکھتے ہیں عملی طور سے، جن کی اپنی توندے نکلی ہوئی نہیں ہے، وہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر بندگان خدا کا خیال رکھتے ہیں، خلیفہ ہوں تب بھی اور خلیفہ نہ ہوں تب بھی ایسے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا۔ خلافت راشدہ کا خوبصورت نظام پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد چنے گئے تو جب امیر المومنین حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ دن میں تو بیدار رہتے ہی تھے لیکن رات میں بھی وہ گشت کیا کرتے تھے اور پورے مدینے میں چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ ہو، کہیں کوئی پریشان حال نہ ہو، کہیں کوئی تکلیف میں نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رات میں گشت کیا کرتے تھے اور تمام گورنروں کو یہ حکم دیا ہوتا تھا کہ تمام گورنر رات میں اٹھ کر کے دیکھیں کہ کوئی رعایا میں پریشان نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کسی کے گھر میں کوئی رونے کی آوازیں نہ آئیں۔ تو خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا۔ تو جناب عمر جب ایک مرتبہ گشت پر تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس گھر کی جو خاتون ہے وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس خاتون سے جا کر کے پوچھا تو وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ ہاں جناب، میرے تو جو خلیفہ ہیں وہ مجھ سے بے خبر ہیں اور میں ان سے ناراض ہوں، میں ان کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کروں گی، ان کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، میں بیوہ ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے، لرز گئے۔ امیر المومنین جیسا خلیفہ، امیر المومنین جیسا لیڈر، امیر المومنین جیسا پولیٹیشن دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عمر بن خطاب سے ہمیں راجنیتی سیکھنی چاہیے۔ امیر المومنین فوراً دوڑے دوڑے گئے بیت المال کی طرف اور سامان اٹھایا۔ جب اپنے کندھوں پر وہ سامان اٹھانے لگے تو غلام نے کہا حضور یہ سامان کا بوجھ مجھے دے دیں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے اس غلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وعدہ کرو قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ وہ غلام پیچھے ہٹ گیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ جن کو بشارتیں اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور اولین درجے کے صحابی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ان کو قیامت میں حاضر ہونے کا اتنا خوف اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اتنا احساس کہ وہ اپنا بوجھ بھی غلاموں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو خود اٹھاتے ہیں اور لاتے ہیں۔ اس بوڑھی خاتون کے گھر کی طرف کھانا تیار کیا گیا، بچوں کو کھلایا گیا۔ اب جب فارغ ہو گئے تمام چیزوں سے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے کہ یہ جو قرض آپ کے اوپر ہے یہ قرض آپ ادا کر دیں۔ اب امیر المومنین کے بارے میں وہ بوڑھی خاتون جانتی نہیں تھی کہ یہ کون شخص ہے جس نے لا کر کے کھانا دیا، جس نے راشن دیا، جس نے درہم و دینار دے دیے، وہ بوڑھی خاتون جانتی نہیں تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے وقت کا خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، امیر المومنین اس بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھا ہے اور اس سے عرض گزار ہوتا ہے کہ ماں امیر المومنین عمر کو معاف فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، وہ مجھ سے بے خبر ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کائنات انسانی میں یہ تصور پہلے تھا ہی نہیں کہ کوئی رعایا میں سے آدمی یا کوئی عورت اس طرح کی آواز بلند کر سکے اپنے خلیفہ کے خلاف کہ جی میں اس کو معاف نہیں کروں گی اور وہ مجھ سے بے خبر ہے۔ کون ایسے حق جتانے والا تھا؟ یہ حق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کا خلیفہ، آپ کا حکمراں آپ سے بے خبر ہے تو آپ اس کی شکایت درج کرا سکتی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ تو اس خاتون کو اپنے رائٹ کا اتنا احساس تھا اور وہ اتنی اویئر تھیں کہ وہ خلیفہ سے یہ بات کہتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمر بن خطاب تھے، یعنی دنیا میں عدل و انصاف کا سب سے بڑا امام حضرت عمر بن خطاب اور دنیا کا سب سے شاندار لیڈر، اس کا اپنا پروٹوکول یہ ہے کہ جب وہ رات میں ٹہلتا ہے تو آرمی کے بہت سارے جوان ان کے ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، فوجی بہت سارے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لشکروں کا قافلہ ان کے ساتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک خود ہوتے ہیں اور ایک ساتھ میں کوئی غلام ہوتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے لیڈر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے خالی گھومتا ہے، بنا کسی سیکورٹی کے گھومتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹوکول کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ بوڑھی پہچان پاتی کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے قدموں میں اس بوڑھی سے کہتے ہیں کہ ماں عمر کو معاف فرما دیں، عمر کو معاف کر دیں۔
وہ बूढ़ी कहती है नहीं मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। इतने में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये कहने लगे तो उसने कहा अच्छा आप कहते हो तो मैं माफ़ कर देती हूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप पेपर पे लिख कर के देख दें कि आपने उमर को माफ़ फरमा दिया है। तो बूढ़ी खातून कहती हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, ऐसा करो तुम लिख दो, मैं उस पर साइन कर दूँगी या मैं उस पर अंगूठा लगा दूँगी। तो जनाब उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो रुक्का लिखा और उस बूढ़ी खातून के हाथ में दिया तो पीछे से मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू तशरीफ़ ले आए और उन्होंने आकर के कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है, एक काफ़िला बाहर से आया है, यमन से कुछ लोग आए हैं, कैबिनेट में मीटिंग होनी है, वो लोग आए हैं। तो जब उस खातून ने ये देखा कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन कह करके पुकार रहे हैं तो वो खातून खड़ी हो गई और कहा मैंने अमीरुल मोमिनीन आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके रोब का या आलम के शैतान रास्ता काट दे, रसूल अल्लाह का सिहाबी उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बूढ़ी खातून से कहते हैं कि माँ जो वादा किया था वो पूरा करो और इस रुक्के पर साइन करके दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। उस बूढ़ी खातून ने उस रुक्के पर साइन किया और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो रुक्का मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू को दिया और फरमाते हैं कि अली मुझे पता है कि मैं तुमसे पहले, मुझे अंदेशा है कि मैं तुमसे पहले दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा और जब मैं मर जाऊँ तो इस रुक्के को मेरे कफन के साथ में रख देना, मेरी कब्र में रख देना, ताकि अगर मेरे आका मुझसे पूछ लें कि उमर मेरी उम्मत को किस हाल में छोड़ के आए हो तो उमर अपने आका की बारगाह में ये जवाब दे देगा कि या रसूल अल्लाह एक बूढ़ी खातून नाराज़ थी, आपका उमर उसको भी मना करके आया है, उसका भी पेट भर के आया है। ज़रा सोचिए कि हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम ने सारी दुनिया के भूखों का एहसास करने का सलीका सिखाया है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने खुद के पेट पर पत्थर बांध करके हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पेट का ख्याल रखा है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिन्होंने अपनी फातिमा से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों का ख्याल फरमाया है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिनका हर पहलू रहमत, जिनका हर लम्हा रहमत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रहमत और इसी अखलाक और इसी तरबियत के ज़रिए सारी दुनिया को 100 साल के अंदर अंदर फतह कर लिया। आज बिजली हर जगह मुसलमानों के ऊपर गिर रही है, आज हर इमारत को मशकूक बना दिया गया है, आज हर पत्थर पर जो है शक की सुई घूम रही है। क्या वजह है कि हम इस जो है जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि हमें फंसाया जा रहा है, हम चाकू की नोक पर हैं? आखिर क्या वजह है कि हमें तमाम तरह से जो है जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है? पीड़ित भी हम ही होते हैं और फिर मुजरिम भी हम ही को बना दिया जाता है। मेरे भाइयों, हम पलट करके देखें कि हम ऐसा शानदार रोशन माजी रखते हैं, दुनिया की किसी तारीख में उमर नहीं है, दुनिया की किसी कौम के पास में अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत नहीं है, दुनिया की किसी कौम के पास में गनियों का सरदार हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसा मालदार जो अपने लिए खर्च करे तो गिन करके और अल्लाह की राह में खर्च करे तो सारे दरवाजे खोल करके खर्च करे, ऐसा गनी, ऐसा मालदार दुनिया में किसी कौम के पास में नहीं है। सखावत का धनी उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसी शख्सियत दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा जैसा बहादुर और इल्म का जो है पहाड़ दुनिया में किसी के पास में नहीं है। अपने चिराग को बुझा करके दुनिया में रोशनियां पैदा करने वाला हज़रत इमाम हुसैन दुनिया की किसी कौम के पास में नहीं है। जिस कौम का रोशन माजी, जिस कौम का माजी इतना शानदार हो, जिस कौम के बीते हुए कल में ऐसी ऐसी शानदार शख्सियात हों, जनाबे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हों, जनाबे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हों, जनाबे बाबा फरीद हों, महबूब इलाही हों, हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, मखदूम अलाउल हक पंडवी हों, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हो, ये वो तमाम शख्सियात हैं कि खिलाफत में जिन लोगों ने, पांचों खुलाफा ने जिन चीज़ों का एहतमाम किया था, खिलाफत राशिदा के ख़ात्मे के बाद इन सूफिया किराम ने अनऑफिशली अपनी खानकाहों में बेवाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, कमज़ोरों का ख्याल रखने का बाज़ाब्ता इंतज़ाम फरमाया था। और इसी वजह से जिस इलाके में इन्होंने सफ़र कर लिया उस इलाके में इन्होंने रहमत के दरिया बहा दिए, उस इलाके में ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का नमूना बन करके चमके और नतीजा ये हुआ कि बेवतनी के उस आलम में ऐसा इनको अपनाया गया कि उसी वतन की ज़मीन में आज ये दफन होकर के रह गए। लेकिन हमारे वजूद को किस तरह से तकलीफ़ें दी जा रही हैं, हमारे वजूद को किस तरह से मशकूक बनाया जा रहा है, आखिर हमें समझने की ज़रूरत है। हमें मोहल्ले की आग बुझाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने किचन की आग बुझाएं। ज़ाहिर है पूरे शहर में कीचड़ फैली हुई है तो हम पूरे शहर में कालीन नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन अपने पैरों में जूते ज़रूर पहन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि
یہ باتیں آپ کے دل پر ضرور لگیں گی، اور باہر کی دنیا کو گالی دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کی اصلاح کر لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کل کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں، تاکہ آنے والے مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔ اسی ملک میں ہم نے بہت سارا عروج کا زمانہ بھی گزارا ہے، بہت روشن زمانہ ہم نے گزارا ہے، بہت شاندار زمانہ ہم نے گزارا ہے، اور انہی لوگوں نے ہمارا استقبال بھی کیا تھا جب ہمارے رویے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسروں کا خیال کرنے والے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوا کرتے تھے، جب ہمارے رویے ایسے شاندار تھے، لوگوں نے باہیں پھیلا کر کے استقبال کیا تھا۔ اور جب ہم اپنی ہی بہنوں کی زمین پر قبضے کر کے حج پر جانے لگے، جب ہم اپنی ہی مسجدیں دوسروں کی زمینوں پر قبضے کر کے بنانے لگے، جب ہم اپنے ہی بھائیوں سے کورٹ کچہری کے سارے مقدمے لڑنے لگے، تو آج حالات یہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حالات تب تک نہیں سدھرنے والے ہیں جب تک ہم خدا کے راستے پر نہ آ جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی بدل جائے گی، سرکار بدل جائے گی، حکومت بدل جائے گی تو اچھے دن آ جائیں گے؟ آزادی کے ان 70 سالوں میں تو کبھی اچھے دن نہ آ سکے اور نہ آنے والے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے دن اپنے لانے ہیں اور اس ملک کا بھلا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کے راستے کی طرف لوٹیں، کیونکہ جو مالک کی بات مانتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو اس کی نہیں مانتا وہ کاٹا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس نصیحت پر ضرور عمل کریں اور اپنے آپ کو ہیومینیٹیرین بنائیں۔ رحمت للعالمین کی امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے وجود کو رحمت بنا لیں۔ پتھر مارنے والوں کو بھی ہدایت کی دعائیں دیں گے، انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔